ناظرین السلام علیکم، آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر ہے۔ منیب فاروق اور منصور علی خان نے عطا ترڑ کی بڑی چترول کی ہے۔ اس شخص کو کوئی اثر تو نہیں ہوتا کیونکہ یہ بہت ہی ایک بغیرت انسان ہے، یہ نواز شریف کے ٹکڑوں پر پڑنے والا آدمی ہے، لیکن ایک دفعہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں پھر اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو شریف صاحب کے ساتھ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا، 2013 میں بھی جب میاں نواز شریف صاحب اقتدار میں واپس آئے تو اس وقت میاں نواز شریف صاحب نے کیا فرمایا تھا کہ انہیں ووٹ کس چیز کا ملا ہے، اور اس گفتگو کے بعد جنرل پرویز مشرف صاحب کے ٹرائل کا معاملہ تھا۔ مسلم لیگ نون کے وہ لوگ جنہیں میں آج ہاک کہتا ہوں اور انہوں نے خود کو ہاک ثابت کیا، وہ کیا کہتے رہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ He is guilty of abrogating the Constitution of Pakistan. He is guilty of firing the judges. If we have a law and a constitution which has been violated and subverted by a military dictator, so I think he should be brought to justice. I only want this man to at least be held accountable before the people of this country. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا دن اس ملک میں آتا ہے کہ جنرل مشرف عدالت کا سامنا کیے بغیر چلا جاتا ہے تو میں پھر اس ڈھانچے کا میں تو کم از کم استعفیٰ دے کے اور سیاست ساری عمر کے لیے توبہ کر کے گھر بیٹھنے کو ترجیح دوں گا اگر اس ملک میں ہم اتنی بھی تبدیلی نہیں لا سکتے۔ کہ 11 مئی کو جو ووٹ ہماری جماعت کو پاکستانی قوم نے دیا وہ مجرموں کو پکڑنے کے لیے دیا، چھوڑنے کا مینڈیٹ ہمیں نہیں ملا۔ تو یہ ڈرامے بازی جو ہے مشرف صاحب بند کریں، اب وہ مرد کے بچے بنے، ذرا مرد بنے، مرد کے بچے بنے۔ نہ ہی احسن اقبال صاحب نے سیاست چھوڑی، نہ ہی اس ملک کے سیاسی ڈھانچہ کا حصہ بننے سے انکار کیا، بلکہ ماشاءاللہ آج بھی سیاست کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کسی سے انتقام نہیں لیں گے، یہ آپ بیرسٹر محمد علی صاحب صاحب کہہ رہے ہیں تو یہ بڑی خبر ہے۔ عمران خان صاحب تو انتقام نہیں لیں گے، آپ بھی سوچ سمجھ لینا، وہ کہتے ہیں غلطیوں سے سیکھیں۔ یہ کہہ دینا کہ انتقام نہیں لیں گے، شہباز گل صاحب اور مرحوم شہزاد اکبر صاحب وہ دونوں یار وہ زندہ ہے یار، اللہ نے زندگی دے، وہ اب باہر ہیں دونوں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ لوگوں آپ کی سوچ کیا ہے، یہ کیا کرتے تھے، یہ جیلوں کو لیڈر تھے، وہ تو آ رہے ہیں نا، تو آ رہے وہ دونوں تو آئے باہر سے تھے نا، انہوں نے باہر سے آئے تھے، باہر ہی جانا تھا، مگر بات یہ ہے لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، جو انتقام لیا گیا۔ بات ہو رہی ہے کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں نا، رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ قومی مجرم ہے، یہ لوگ، یعنی باجوہ صاحب، فیض میاں صاحب، ہماری نظر میں یہ لوگ قومی مجرم ہیں، یہ پاکستان کے مجرم ہیں۔ یہ لوگ جل باجوہ مجرم ہے، یہ کیا تو اس کے بعد جو حالت ہماری ہے، جو اب حالت ہماری ہے، جی بالکل۔ اب زیادہ انہوں نے کہا نا کہ جنرل باجوہ صاحب کو اس لیے ایکسٹینشن دی کہ ان کو عمران خان صاحب کو ہٹانے میں مدد ملی۔ اچھا باجوہ صاحب اگر قومی مجرم ہے منصور صاحب، آپ اس بات کا، کیونکہ میں ذرا نا تھوڑا کن ذہن ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی آسانی سے چیزیں، تو ذرا مجھے بتائیں جب وہ قومی مجرم ہے تو پھر مسلم لیگ نون نے 9 پہ کھڑے ہو کے ان کو ایکسٹینشن دی تھی، یہ کیا تھا؟ اچھا یہ تو چلے پالیٹکس تھی نا، یہ تو وہ رانا ثناء اللہ صاحب ہاں جی، وہ قومی مجرم۔ آپ کو پتا باجوہ صاحب کہاں پہ رہتے ہیں؟ آپ کو ان کے گھر کا پتا؟ نہیں، میں ان کے سامنے ذرا بتا دیتا ہوں، ان کو بھی پتا ہوگا اوبیسلی، یہ ان کو پتا ہی ہوگا، وہ میں اس لیے بتاتا ہوں کیوں پتا ہوگا۔ باجوہ صاحب کو پتا ہے، طاہر صاحب کو پتا ہے، وہ میں وجہ بھی بتاتا ہوں کیوں پتا ہے۔ باجوہ صاحب جو ہے نا وہ آرمی چیف ہاؤس کے بالکل سامنے والے گھر میں رہتے ہیں، بالکل سامنے، مطلب آرمی ہاؤس ہمسائے ہیں، آرمی ہاؤس کے سامنے رہتے ہیں، بالکل سامنے والا گھر ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ اور وہ جب خود ریٹائر ہوئے تھے تو ریٹائر ہونے سے 2 دن پہلے اس گھر میں شفٹ ہوئے تھے۔ اچھا اس ایریا کے اندر جانے کے لیے نا ایک سنتری کھڑا کیا ہوا ہے، میں گزرتا ہوں ہے نا۔ اچھا یہ ایک نہیں 2 موجود، ہاں، اس قومی مجرم تک پہنچنے کے نا تسی سنتری ٹپ کے دکھاؤ، تسی صرف سنتری، یار آپ ایک سنتری نہیں سنے نا۔ اچھا دوسری بات یہ جس کو یہ قومی مجرم کہہ رہے ہیں، میں ڈیبیٹ پہ نہیں جا رہا وہ ہے یا نہیں، میں اس ڈیبیٹ پہ نہیں جا رہا، لیکن پالیٹکس کا صرف آپ اندازہ کیجئے کہ جس کو آپ قومی مجرم کہہ رہے ہیں نا، جس دن وہ ریٹائر ہوئے تھے نا اس کے 1 ہفتے کے بعد آپ کے ملک کے وزیر اعظم اسی گھر میں چائے پینے گئے تھے، اور یہ میں جو خبر دے رہا ہوں طاہر صاحب اس کو ڈینائی کر کے دکھا دیں۔ تیسری بات یہ کہ ابھی عمران خان صاحب کے بارے میں آپ ان سے 10 منٹ کا کہیں کہ جی وہ کتنا برا انسان ہے، وہ کیا ہے، اس کو چور بھی کہیں گے، ڈاکو بھی کہیں گے، لٹیرا بھی کہیں گے، سب کچھ کہیں گے۔ ان سے کہیں ذرا ایک دفعہ آرمی چیف کے بارے میں، جو سابق آرمی چیف ہیں جنرل باجوہ، وہ غدار ہے، ان کے خلاف آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، مجھے کھل کے بتا دیں۔ آج نون لیگ کی پالیسی بیان دے دیں، بتائیے کیا ہے۔ نہیں وہ تو پالیسی انہوں نے فیصلہ ہی نہیں کیا نا ابھی تک۔ میں وہ میاں نواز شریف صاحب دیں گے، میں نے ان سے پوچھا کہ ان کا احتساب کس طرح چاہتے ہیں، وہ طاہر صاحب کو بھی پتہ نہیں، لیکن اس کا تو یہ پتہ رہنا بھی نہیں ہے سر، یہ پتہ رہنا بھی نہیں ہے، یہ لوگوں کو صرف ایک بیوقوف بنایا جا رہا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا چلے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، پچھلے 1 مہینے سے میں 1 مہینے کے میں چیلنج کر رہا ہوں، یہ میں چیلنج کر رہا ہوں آن ایئر، نون لیگ کے کئی
رہنما جنرل باجوہ کے ساتھ آج بھی رابطے میں بالکل ہے نا. اوہو ایک تو ہمارے بھائی دوست ہیں ہمارے, وہ باقاعدہ طور پر ان کے لیے کیمپیننگ کر رہے تھے. ٹھیک ہے, نہیں سر وہ تو پھر بھی اس وقت کی بات ہے نا, نہیں بعد میں بھی, اور وہ پچھلے 1 مہینے کی بات کر رہا ہوں. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں منصور صاحب کہ وہ کیمپیننگ کر رہے تھے, پھر وہ ایک جگہ اشکبار ہو گئے, جب وہ بہت زیادہ مسائل ہوئے وہ اشکبار بھی ہو گئے. طاہر صاحب آج سے چند ہفتے پہلے ایک انہی کے ایک بڑے سینئر رہنما ہیں, انہوں نے ذرا کوئی کھبے سجے کر کے اسی طرح کا بیان دے دیا, یہ قومی مجرم والا. جی جی, تو 24 گھنٹے لگے تھے, صرف 24 گھنٹے یس ہو گئے تھے. ہاں وہ یس ہو گئے, وہ ہوا کاٹتی تھی ساری. اچھا ہاں, وہ ایک فون گیا تھا, ساری ہوا نکل گئی تھی. اچھا نہیں, بٹ طاہر صاحب بات یہ ہے کہ یہ لوگ پھر اسے موقع پرستی کہتے ہیں کہ آپ نے جب آپ کہہ رہے ہیں ہم نے گریٹر آبجیکٹو کے لیے عمران خان کو نکالنے کے لیے آپ نے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن. میں تو اس سے بھی اگری نہیں کرتا نا کہ گریٹر آبجیکٹو عمران خان کو نکالنا. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو کہہ رہے ہیں نا, نہیں دیکھیں ان کا ایک اپنا اوپینین ہے. ان کی پوزیشن کیا پارٹی میں, وہ پنجاب کے صدر ہے. یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط ہیں, ان کا اوپینین اپنی جگہ پہ ہے. میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی اس طرح کا تاثر تھا کہ ووٹ دیں گے تو عمران خان کو نکال دیا جائے گا. ایسی بات اس وقت نہیں نہ تھی نہ ہوئی. تو یہ باجوہ صاحب کو ریسٹ کرنا چاہیے کس چکر میں؟ نہیں ویسے قانون کے مجرم ہے. میں تو سوال قانونی پوچھ رہا ہوں. وہ جب قانونی مجرم ڈکلیئر کر رہے ہیں سابق وزیر داخلہ, وزیر داخلہ کا میں پوچھ رہا ہوں, یہ اسٹیٹ منسٹر کو داخلہ ہی تھے. بھائی جان یہ تو خود وکیل ہے نا اور پریکٹسنگ لائر ہے, میں ان سے پوچھ رہا ہوں پائن کس قانون کے تحت اریسٹ کرنا ہے. دیکھیے میاں صاحب نے جو بیان دیا ہے اس کی آگے جا کے لائے عمل بھی اعلان کریں گے نا, پاکستان آ رہے ہیں نا. اچھا چلیں آ کے بتائیں گے, کوئی نہ کوئی آ کے بتائیں گے میاں صاحب کے انہوں نے کیسے پروسیڈ کر رہا ہے. لیکن ذرا فارورڈ لکنگ بات بھی ہمیں کرنی چاہیے, کیونکہ مسلم لیگ نون نے آغاز اس سے کیا ہے کہ ماضی کا جو معاملہ ہے اس کو درست کیا جائے, تو پھر ہمیں بھی ظاہری بات ہے ماضی کی بہت سی چیزیں آپ کو بتانا پڑی. لیکن ذرا فارورڈ لکنگ بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے پاس منترا ہے کیا, لوگوں کو کیا بیچنا ہے انہوں نے سیاسی طور پر, کہ یہ کہ لیے زیادتی ہوئی, غلط ہوا, یا یہ کہ ہمارے پاس ملک کے مسائل کا حل ہے. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی, نواز شریف ملک میں 3 بار وزیر اعظم بن چکے ہیں اور اب چوتھی بار یہ اقتدار سنبھالنے کی تیاری میں ہے, اور یہ ڈیل ہی کر کے اس ملک میں داخل ہوئے ہیں, اور بند کمروں میں بیٹھ کر ان کی ڈیلیں طے ہوتی ہیں, پھر باہر نکل کر عوام کے ساتھ کہتے ہیں ہم آئین کسی کو نہیں توڑنے دیں گے, ہم اس ملک کو خوشحال اور ترقی یافتہ ملک بنائیں گے. پتہ نہیں یہ کس منہ سے یہ باتیں کر لیتے ہیں, ان کے منہ سے تو ایسی باتیں اچھی ہی نہیں لگتی. کتنی بار یہ ملک پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں, انہوں نے پہلے کیا کیا ہے جو اب اس نے کرنا ہے, اور جب اقتدار میں آ جاتے ہیں تو وہ ساری باتیں جو جلد سے جلوس اور اقتدار میں آنے سے پہلے یہ کرتے ہیں, پھر ان کو یاد ہی نہیں ہوتی کہ یہ باتیں بھی ہم نے کی تھی. پاکستان میں یہ کتنی بار اقتدار میں آ چکے ہیں, کیا انہوں نے کیا؟ انہوں نے وہی کیا, ماڈل ٹاؤن جیسے واقعات جو ہیں وہ انہوں نے کیے ہیں. اب صرف اور صرف یہ اسی کوشش میں لگے ہیں کہ کسی طرح ہم اقتدار میں آ جائیں اور پی ٹی آئی کا نام و نشان ہم ختم کر دیں. ہم بے شک اتحادیوں کو ساتھ ملا کر ایک دفعہ اقتدار حاصل کر لیں, اور ان کی ڈیلیں جو طے ہوئی ہیں وہ بند کمروں میں یہی طے ہوتی ہیں کہ ہم آپ کے ہمیشہ کے لیے غلام رہیں گے, آپ جو کہیں گے ہم وہی کریں گے, آپ بس ایک دفعہ ہمیں اقتدار دیں, ہم اس ملک کو لوٹنے لگ جائیں اور آپ کا بھی حصہ ہم رکھیں گے. یہ اندر ڈیلیں طے کر کے بار عوام بیچاری ان کے مقلابے میں آ کر پھر ان کو ووٹ دے دیتی ہے اور منتخب کر دیتی ہے. لیکن امید ہے اس دفعہ عوام بیدار ہو چکی ہے, شعور آ چکا ہے, عوام ان کو منتخب نہیں کرے گی. اگر یہ آئیں گے تو زور زبردستی آئیں گے, لیکن عوام ان کو منتخب نہیں کرے گی. ووٹ اس دفعہ صرف اور صرف عمران خان کا ہے, اور عوام عمران خان کے ساتھ ہے, اور اس پر امیدیں عوام کی وابستہ ہیں. باقی اللہ تعالی ہم پر رحم کرے. ناظرین اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجیے, اور اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.